اے شفیع تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام، اے شفیع تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ جب مدینے کے ماہ تمام آ گئے، جب مدینے کے ماہ تمام آ گئے، ہو گیا کعبہ خم تم پہ بے حد سلام، اے شفیع تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ لامکاں کے مکی آپ جب ہیں ہوئے، لامکاں کے مکی آپ جب ہیں ہوئے، عرش زیر قدم تم پہ بے حد سلام، اے شفیع تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ کس کی جانب چلوں، کس کا منہ میں تکوں، کس کی جانب چلوں، کس کا منہ میں تکوں، تم ہو دافع غم تم پہ بے حد سلام، اے شفیع تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ المدد یا نبی کہتے ہی ہو گئے، المدد یا نبی کہتے ہی ہو گئے، دور رنج و الم تم پہ بے حد سلام، اے شفیع تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ لب پہ جاری ہو کلمہ زباں پر درود، لب پہ جاری ہو کلمہ زباں پر درود، جب بھی نکلے یہ دم تم پہ بے حد سلام۔ پھر مدینے میں مجھ کو بلا لیجیے، پھر مدینے میں مجھ کو بلا لیجیے، پھر مدینے میں ہم کو بلا لیجیے، اے میرے محترم تم پہ بے حد سلام، اے شفیع تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ فکر امت میں لب پر دعائیں رہی، فکر امت میں لب پر دعائیں رہی، آنکھ رہتی چنم تم پہ بے حد سلام، اے شفیع تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ غوث و خواجہ رضا کے طفیل کریم، رکھ لو میرا مرم تم پہ بے حد سلام۔ لاج اپنے غلاموں کی رکھتے ہو تم، رکھنا میرا بھرم تم پہ
بے حد سلام. چاہتا ہے رضا شاکر غمزدہ، چاہتا ہے رضا شاکر غمزدہ، چاہتا ہے رضا شاکر غمزدہ. کہہ دو راضی ہیں ہم تم پہ بے حد سلام. شفیع تم پہ بے حد سلام. اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری کی پرکیف اور پرسوز نعتوں کا یہ خوبصورت گلدستہ مزدہ بخشش حصہ دوم سنی دعوت اسلامی کے 19ویں عالمی سالانہ سنی اجتماع کے موقع پر سنی دعوت اسلامی کے مکتبہ طیبہ کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. یاد رہے کہ اس سے قبل مزدہ بخشش نام سے ایک اور مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکا ہے، اور یہ دوسری پیشکش ہے حضرت کے کلاموں کو پڑھنے کی اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی، جس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ حضرت نے جو نئے کلام لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. آپ حضرات ان نعتہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گنگناتے رہیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سینے کو مدینہ بنانے کی کوشش کریں. یاد رکھیں، سنی دعوت اسلامی کا عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد 126 کامبکر اسٹریٹ ممبئی نمبر 3 ہے، جہاں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری مرکزی اجتماع منعقد ہوتا ہے، جہاں آپ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرماتے ہیں، مبلغین کے بیانات، عملی تربیت اور حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا خصوصی خطاب، اور ساتھ ہی ساتھ ذکر اور دعا کی محفل میں بھی شرکت کرتے ہیں. ہر مہینے میں ایک ایسا اجتماع بھی منعقد ہوتا ہے جس میں لوگ دور دور سے بسوں کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے کثیر تعداد میں اس میں شریک ہوتے ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. سنی دعوت اسلامی کی درسی کتاب برکات شریعت، جو اردو، انگریزی، ہندی، گجراتی ان زبانوں میں منظر عام پر آ چکی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اسے ضرور حاصل کریں اور اپنے گھر میں اور جہاں کہیں بھی آپ کو ممکن ہو اس سے درس دینے کی کوشش کریں. سنی دعوت اسلامی کا سہمائی رسالہ سنی دعوت اسلامی ایک عظیم رسالہ ہے جس کا دعوت نمبر بھی گزشتہ سال سنی دعوت اسلامی کے سالانہ سنی اجتماع کے موقع پر منظر عام پر آ چکا ہے، اور یہ سہمائی رسالہ ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے جس میں آپ کو بہت ساری مذہبی معلومات حاصل ہوتی ہے. آپ حضرات اس کے بھی ممبر بنیں اور دوسروں کو بھی ممبر بننے کی ترغیب دلائیں. سنی دعوت اسلامی کے PRO کے بھی آپ ممبر بنیں. اس کا طریقہ بالکل آسان ہے. آپ اپنے موبائل میں ٹیکسٹ میسج میں جا کر جوائن PRO SDI ٹائپ کر کے 567678 اس نمبر پر سینڈ کریں. آپ اس کے ممبر بن جائیں گے اور روزانہ آپ کو بہترین دینی معلومات سے بھرپور SMS ملتے رہیں گے. حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کی بے شمار سیریز، جس میں بے شمار عنوانات پر مختلف مضامین پر حضرت نے اصلاحی، ولولہ انگیز، دل کو جھنجھوڑنے والے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپانے والے اور یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رلانے والے بیانات فرمائے ہیں. آپ حضرات مکتبہ طیبہ پر جا کر اس کی فہرست کو ملاحظہ فرمائیں اور ان بیانات سے اپنے قلوب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے گرمانے کی کوشش کریں. حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے مختلف کتابیں بھی ترتیب دی ہیں، جس میں ذکر الہی کی برکتیں، والدین کے حقوق، موبائل فون کا استعمال قرآن کی روشنی میں، مسلم کے 6 حقوق اور ایسی بیشتر کتابیں جو اردو سے اب انگریزی میں بھی ترجمہ کی جا چکی ہیں. چھوٹے چھوٹے کتابچے جو آپ کے لیے بہت ہی معلومات کا خزانہ ثابت ہو سکتے ہیں.
ہندی میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں، انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پاک پر مشتمل گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت ماہ محرم، قربانی کیا ہے، اس طریقے کے رسالے جو مختلف مہینوں کی عظمتیں بھی ہمیں سمجھاتے ہیں اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی راہ بھی ہمیں دکھاتے ہیں۔ آپ حضرات ضرور ان رسالوں کو مکتبہ طیبہ سے حاصل کیا کریں۔ سنی دعوت اسلامی آپ کی اپنی تحریک ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آشنا کرنے والی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر گامزن کرنے والی تحریک ہے۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ بے شمار ایسے نوجوان جن کی زندگی گناہوں میں گزرتی تھی، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کے پرسوز بیانات کو سن کر ان کی زندگی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب پیدا ہوا اور اب وہ مبلغ بن کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کو عام کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، آپ بھی سنی دعوت اسلامی کے مبلغ بن کر اپنے اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلامی کی شاخیں قائم کریں اور وہاں درس اور بیانات کا اور ہفتہ واری اجتماعات کا سلسلہ قائم کریں۔ سنی دعوت اسلامی کی طرف سے ہر سال ایک مخصوص کیلنڈر بھی شائع کیا جاتا ہے جو وادی نور آزاد میدان کے موقع پر فروخت ہوتا ہے، اور یہ کیلنڈر اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیلنڈر ہے۔ اس میں صرف تاریخ ہی نہیں بلکہ تاریخ اسلام کے وہ اوراق آپ کو پڑھنے ملیں گے جو آپ کو شاید کسی کیلنڈر پر پڑھنے نہیں ملیں گے۔ تقلید کی شرعی حیثیت، احادیث کی کون کون سی قسمیں ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اور عظمت کیا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے ہم کس طریقے سے ان کو سمجھ سکتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت برحق ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کیا ثبوت ہے، اس طریقے کی بے شمار ایسی معلومات جس سے ہمارے عقیدوں کو تقویت ملتی ہے، یہ بھی ہمارے کیلنڈر پر درج ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بہت سارے کیلنڈر ہوں تو ایک کیلنڈر اور لیجئے اور سنی دعوت اسلامی کی اس خدمت سے استفادہ کیجئے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص کے ساتھ ہمارے سینوں کو منور فرماتے ہوئے ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔